الحمد لله الذي هدانا لخير الأنبياء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه علم بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء الجسد الواحد أنصارا وأحزانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پیارے درمیان سے ایک جمعہ پچھلا گزرا کے پہلے جمعہ ایک مضمون میں بیان کر رہا ہے. چاہتا تھا کہ پچھلا جمعہ گزرا ہے اس مضمون کو بیان کروں پورا کروں لیکن اس میں اتفاق حضرت مولانا تشریف لے آئے اور میرا بیان ہوا ہے. بہرحال دین کی بات جو بھی پہنچائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل کی نیت کرنی چاہیے. بہرحال وہ مضمون جو جمعہ کو میں بیان کر رہا تھا وہ درمیان میں اٹھ گیا ادھورا رہ گیا نماز کا موقع نہ خطبے کا موقع اللہ کی مغفرت فرمائے. اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ پورا کروں. اللہ قبول فرمائے. در حقیقت صاحب ایمان کے لیے مومن کے لیے اور ایمان اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تلاش کرے اور جب اس حکم کا علم ہو جائے تو اس کے مطابق وہ عمل کرے. اس عمل کے بارے میں وہ حکم تلاش کرتا ہے. اور یہ چیز ملے گی حضرات علماء کرام کے پاس. غیر عالم آپ کی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی بہت مشکل سے کر سکتا ہے. اگر صحیح معنوں میں رہنمائی چاہتے ہیں اور اپنے عمل کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مراسم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں
صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل ہو جائے۔ آج کے اس دور کے اندر جگہ جگہ، شہر در شہر، قریہ در قریہ، قصبہ در قصبہ، گاؤں در گاؤں، دیہات در دیہات بہت سے جاہل پیروں کا جال بچھا ہوا ہے، جو دین کے نام پر بھولے بھالے سیدھے سادے اہل ایمان کو دھوکے میں ڈال کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کہ جاہل پیر آج کے اس دور کے اندر بہت سے وہ اعمال اپنے مریدین سے کرواتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے ایمان والوں سے، کہ وہ اس کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ پیر ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، کہ اللہ سے اتنا دور کر رہا ہے، اتنا دور کر رہا ہے، اتنا دور کر رہا ہے کہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ وہ اعمال کرواتے ہیں جس سے شرک لازم آتا ہے، اور شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا۔ آج کے جاہل پیر اپنے پیروں میں سجدہ کروا رہے ہیں، پیشانی اپنے قدموں پہ رگڑوا رہے ہیں، ذکر اللہ کے نام پر مرد اور عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ کی سبے لگوا رہے ہیں۔ یہ غور کیا ہم لوگوں نے کہ ایک تو عورت و مرد کا اختلاف، ملنا جلنا، غیر محرم مرد غیر محرم عورت ایک جگہ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں ایسے شخص مردود ہیں، اور پھر خدا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، اللہ کو سرمے لگوا رہے ہیں، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مل کر ان کے ساتھ لگوا سرمے لگا رہے ہیں۔ ابھی اس پر غور کیا، کبھی کسی نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا، سوال کیا کہ عورت کا اس طرح ذکر اللہ کرنا، ایسی طریقے پر سرمے لگانا کہ اس کی آواز غیر محرم سن رہے ہو، جائز ہے یا نہیں؟ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، کبھی اس کی فکر نہیں، یہ سراسر شرک ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی، قرآن حکیم کی آیت نازل فرمائی، جس کو ابھی میں نے خطبے کے بعد پڑھا تھا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں وحی بھیج رہا ہوں، اسی طرح جس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی کہ تم شرک نہ کرنا، من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرانا، فقد حرم اللہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تمہارے تمام اعمال صالحہ کو ختم کر دے گا اور تمہیں گمراہی اور خسارے اور ٹوٹے کے اندر ڈال دے گا۔ آج ہم درشن کر رہے ہیں ان جاہل پیروں کے کہنے پر، ان کے قدموں میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، یہ سر اللہ رب العزت نے، یہ پیشانی اللہ عز و جل نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی،
سر جھکنے کا شائبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے حکم ہے کہ سلام کرتے وقت بھی اپنی گردن کو نہ جھکاؤ. اس کے اندر سجدے کی بو آتی ہے, سجدے سے خوشامد پیدا ہوتی ہے. یہ سب تو صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے, کسی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں. اور ہم جاہل پیروں کے قدموں پہ جا کر اپنے سر کو رگڑ رکھے, پیشانی کو رگڑ رکھے, ہمیں شرم نہیں آتی ہے. عورت و مرد ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ ضربے لگا رہے ہیں, شرم آنی چاہیے. اور پھر یہی کرنے کی لوگوں کو باقاعدہ بسوں میں بھر بھر کر مزارات پر لے جایا جا رہا ہے, مزارات پر جانے کی تشکیل کی جا رہی ہے, وہاں جا کر بیٹے اتر رہی ہیں, موج مستی ہو رہی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یاد رکھیں مزارات پر جانے سے انکار نہیں کیا جاتا, لیکن مزارات پر بھی اس طریقے پر جانا ہے جس طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے خلاف اگر جائیں گے تو شرک ہوگا. مزارات پر جا کر سجدہ کر رہے ہیں, پیشانی رگڑ رہے ہیں, اس صاحب مزار سے اپنی منتیں مان رہے ہیں. میرے محترم کو کہاں جائیں اس سے, وہ تو مردہ ہو چکا ہے, وہ آج اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی صلاحیت اس کے اندر رہی ہے. آپ کی تمنا, آپ کی آرزو کیسے پورا کر سکتا؟ اپنی غور کیا اس بارے میں؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں, اگر مزارات پر سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی, مزارات پر سر جھکانے کی اجازت ہوگی, مزارات میں جا کر صاحب مزار سے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو مانگنا جائز ہوگا, تو امام الانبیاء سید الکونین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لائق تھی, اور ان کو یہ حق تھا کہ یہ سارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر ہوا. ہوتے نہیں ہوتے ہوئے بتاؤ, لیکن وہاں جا کر تو آقا کے مزار سے جاریوں تک تو چھونے کی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ سجدہ کرے, سر جھکائے. میرے محترم دوستوں, ہم کہاں سو رہے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, دیگر امور بھی دین کے انجام دے رہے ہیں, ذکر کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور شرک کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. کوئی اجر اللہ کی طرف سے نہیں ملتا, اور اس پر جا کر شرک کا گناہ ان کے سر پر مسلط ہوتا ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی قرآن حکیم کے اندر نازل فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا, اس کے علاوہ اوروں کی مغفرت میں اپنی رحمت سے کر سکتا ہوں, لیکن مشرک کی مغفرت کسی اسم پر نہیں کی جائے گی, اس کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ ساری چیزیں ان معاملات میں صحیح معنوں میں اگر رہنمائی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ دین کے معاملے میں, شریعت مطہرہ کے معاملے میں اگر آپ سچی اور صحیح رہنمائی چاہتے ہیں, تو علماء سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا. علماء ہی صحیح معنوں میں دین کی رہبری کر سکتے ہیں, ورنہ گمراہی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتے. آج گمراہی عام ہو رہی ہے, غیر دین کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف ان جاہل پیروں کی وجہ سے ہم غیر دین کو دین سمجھ رہے ہیں. حالانکہ وہ شرک. جمعہ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نظر اللہ مرقدہ وبرد مسجعوہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا. پھر جاہل پیروں کی کیفیت کیا ہوئی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے. ترکیوں نسل کے
ترکی کے تھے اصل لیکن مدینہ منورہ میں رہتے ساکن حضوری تھے ساکن حضوری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر نازل تھے شیخ عبد الحق ساکن حضوری بہت بڑے عالم اور محدث تھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کو کہ عبد الحق تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں اور ایمان والوں کی جا کر صحیح دینی معاملات میں رہنمائی کرو. شیخ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں آپ کے دیار کے اندر رہتا ہوں یہ سعادت مجھے حاصل ہے روزانہ آپ کی خدمت میں آپ کے روضہ اطہر پر حاضری ہوتی ہے اگر میں ہندوستان چلا گیا تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں موقع دیا جائے کرے گا میری زیارت تمہیں ہوا کرے گی میری ملاقات تم سے ہوا کرے گی لیکن میرا حکم ہے کہ ہندوستان چلے جاؤ. اللہم کو شفا عطا فرمائے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. تو میں یاد کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ میرا حکم ہے آپ ہندوستان جائیے وہاں کے بیچارے مسلمان اس ضرورت مند ہیں ان کی جا کر صحیح معنوں میں دین اور شریعت میں رہنمائی کیجیے. انکار ممکن نہیں تھا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انکار ممکن نہیں تھا. سفر فرمایا ہندوستان دلی تشریف لے آئے آ کر حدیث کا درس دیتے تھے. مشکات شریف پڑھاتے تھے. مشکات کی 2 شرطیں انہوں نے لکھی عربی میں لکھی فارسی میں لکھی بڑا کام کیا حدیث پر انہوں نے. اسی زمانے کے اندر حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تشریف فرما ادھر حضرت شیخ سرحدی رحمۃ اللہ علیہ سرحد میں موجود حضرت خواجہ مرزا مسعود جانی رحمۃ اللہ علیہ موجود. شیخ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کو شوق تھا کہ اللہ کے دوستوں سے وہ ملاقات کر کے جایا کرتے. اگر آپ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مرزا مسعود جانی کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ سرحدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک روز کسی نے کہا صاحب قریب میں ایک جگہ ہے اور وہاں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس بہت سارے مریدین کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کی ضروریں لگتی ہیں. حضرت شیخ نے خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کر اللہ کے دوست سے ملاقات کروں. چنانچہ تشریف لے گئے جا کر دیکھا کہ بالکل فقیر سا آدمی بیٹھا ہے اور کئی سو کا مجمع ان کے سامنے ہے اور وہ واضح نصیحت کر رہے ہیں. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے اپنے قریب بلایا اور ایک پیالہ مجھے دیا کہ اس کو پیو. میں نے اس کو دیکھا کہ شراب. شیخ نے فرمایا کہ اس کو میں ہرگز نہیں پیوں. وہ پیر صاحب کہنے لگے پھر یہاں کوئی فائدہ نہیں ملے گا یا تو اس کو پیو تو میرا فیض تم تک پہنچے گا. شیخ نے فرمایا مجھے ایسے فیض کی ضرورت نہیں ہے جو حرام چیز کو پینے کے بعد مجھے حاصل ہو. مجھے ایسے فیض کی ضرورت نہیں. اس کے بعد شیخ نے لاکھوں پڑھی چلے گئے. رات کو خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. شیخ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے فلاں مکان کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ان کے مزار ان کی زیارت کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. شیخ عبد الحق نے سوچا کہ اس کا مستحق تو میں سب سے پہلے میں آقا کی خدمت میں جاؤں گا ان کی زیارت کروں گا. شیخ نے تشریف لے گئے. جا کر دیکھا کہ اس کمرے میں جس حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اس کے دروازے پر یہی پیر صاحب کھڑے ہیں اور ڈنڈا ان کے ہاتھ. لوگ جا رہے ہیں زیارت ہو رہی ہے. جب ان کا نمبر آیا انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور کہا کہ ہرگز تم اندر نہیں جا سکتے. تم نے وہ
کہ زندگی بھر بغیر زیارت کے گزار دوں گا، لیکن شریعت کے خلاف عمل کروں ممکن نہیں۔ زیارت ہو نہ ہو لیکن آقا کے حکم کی تعمیر میں ضرور کروں گا اور کروں گا۔ واپس آ گئے، ایک دن آنکھ کھلی، حضرت نے لاہور پڑھی اور سو گئے۔ صبح کو پھر اس پیر کے یہاں گئے، جا کر دیکھا وہی معاملہ، انہوں نے پھر پیالہ پیش کر دیا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں کی، دیکھ لو رات بھی تمہیں زیارت نہیں ہوگی اور اب بھی زیارت نہیں ہوگی، ورنہ پی لو۔ شیخ نے فرمایا کہ زیارت ساری زندگی ہو نہ ہو منظور ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہو اس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد شیخ کی آنکھ کھل گئی، پھر رات کو سوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ آقا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، پھر یہ ان کے پیچھے پیچھے پہنچے، وہاں جا کر اسی ماجرا جب ان پر زیارت کا آیا، اس شخص نے، اس پیر نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنے کی کوشش کی کہ ہرگز تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں، اگر تم پیالہ پی لیتے تو تمہیں زیارت کی اجازت ہوتی۔ شیخ نے فرمایا ہرگز نہیں پیوں گا، شریعت کے خلاف کام کر دوں جس کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا ہو، اس حرام کام کرنے کے بعد مجھے زیارت منظور نہیں ہے۔ واپس ہوئے، آنکھ کھلی، لاہور عالم تھے، معلوم تھا ایسا عمل کسی خیر کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ یقیناً یہ کوئی شیطان ہے اور شیطان یہ تصرف کر رہا ہے، شیطان کو اتنا طاقت دی ہے اللہ نے، وہ تصرف کرتا ہے اس طرح کے، یہ سارے شیطانی اعمال۔ بہرحال تیسرے دن شیخ پھر مجلس میں گئے، جا کے دیکھا پیر صاحب بیٹھے، انہوں نے پھر پیالہ پیش کر دیا اور کہا کہ عبدالحق اب بھی اگر زیارت چاہتے ہو یہ پیالہ پیو۔ شیخ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ رات کو سوئے، خواب میں پھر دیکھا کہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ شیخ بھی چلے گئے، جا کر دیکھا تو وہ پھر کھڑا ہوئے، اس کے شیخ کو پھر روکا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں ہندوستان آیا ہوا ہوں، لیکن عبدالحق کا آج تک پتا نہیں وہ اس کے ملنے کیوں نہیں آ رہا۔ یہ آواز شیخ عبدالحق کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی، شیخ نے چلا کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن یہ شخص آپ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ کتا جو آپ کو آنے نہیں دے رہا، بھگاؤ اس کتے۔ یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، وہ شخص غائب ہو گیا۔ شیخ اندر داخل ہوئے، مسافر معانقہ ہوا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر نہ ہونے کی وجہ پوچھی، آپ نے بتلائی۔ پھر آپ شیخ عبدالحق کی آنکھ کھلی، خوش ہوئے اور سوچا آج پھر اس مجلس میں جاؤں گا۔ پہنچے اس مجلس میں تو مجمع بیٹھا ہوا ہے، پیر صاحب آئے۔ شیخ نے لوگوں سے پوچھا پیر صاحب کہاں ہیں؟ اپنے کمرے کے اندر ہیں، آئے نہیں۔ شیخ اس کمرے کا گئے، دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، کوئی نہیں موجود۔ شیخ کے مجمع کی طرف آئے اور کہنے لگے تھے بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ پیر صاحب اندر ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہ صاحب ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ اندر ہے، کہ تم نے یہاں سے کسی کو آتے جاتے دیکھا اس کمرے سے باہر؟ لیکن دیکھا تو کسی نے وہ نہیں، اندر سے ایک کتا ضرور نکل کر آ رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا جس جاہل پیر کو، جس شخص کو اللہ کے نبی کتا کہتے ہو، کتا بن کر ہی آگے گا۔ اور
کل قیامت کے دن تک وہ کتا نہیں رہے گا۔ یہ جاہل پیروں کی حقیقت اور علماء کی حقیقت کہ شراب پینا گوارا نہیں کیا۔ آقا مدنی جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود اپنے علم کی روشنی میں وہ سمجھ رہے کہ یہ کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی فقیر نہیں ہے، یہ مجھ سے برگلانا چاہتا ہے، میرے دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایسے جاہل پیر اپنے قدموں کے اندر سر رگڑوا رہے ہیں، سجدہ کروا رہے ہیں، عورت و مرد کو ایک ساتھ ملا کر ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ سراسر شرک ہے۔ یہ سر اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ سر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اگر یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ اس کے حضور یہ سر جھکتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوگا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ، لیکن سجدے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ سجدے کا شائبہ پیدا ہو، سجدے کا شک پیدا ہو، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم سلام کرو تو سلام کرتے وقت اپنے سر کو نہ جھکاؤ۔ اس سے میرے محترم بزرگوں وقت ہو چکا ہے، معذرت ہے آپ حضرات سے، میں یاد کر رہا تھا کہ یہ بہت تیزی سے شرک پھیل رہا ہے۔ خدا کے واسطے سمجھیں اور ہر عمر کے اندر علماء سے رجوع کریں کہ آیا یہ کام صحیح ہے یا غلط، بچے ان کاموں سے۔ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز پڑھ لیں، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جایا کریں، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو رگڑ لیا کرے۔ میرے محترم کو تمام کام کرتے چلے جائیں گے، ان جہانی پیروں کے چکر میں نہ پڑیں، اور دعا میں اس کی بنیاد پڑ چکی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بچیں خدا کے واسطے بچیں، شرک سے بچیں، شرک سے بچیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قرآن کو واضح طور اس کا اعلان کر رہا ہے کہ شرک مت کرو۔ شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنایا، وما للظالمین من انصار، اور جہنم کو ٹھکانہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ کریں گے ویسا تو شرک سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔